السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام گفتگو میں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات محترم علماء اکرام سے کراتے ہیں تاکہ دینی شرعی رہنمائی ہم علماء اکرام سے حاصل کریں۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ فاروق سعید مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم شیخ محترم کا استقبال کریں، پھر اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھیں۔ شیخ محترم، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اہلا وسہلا و مرحبا۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، اس سے پہلے جو ہماری بات چل رہی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے حوالے سے تھی اور مسجد نبوی کے فضائل وغیرہ کے حوالے سے تھی۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر اور وہ کون سے مقامات ہیں جن کی زیارت کرنی چاہیے، اس کے حوالے سے گفتگو ہو۔ جب مدینہ پہنچ گئے الحمدللہ، یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس شہر کی ہم زیارت کر رہے ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال گزارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک اسلامی حکومت قائم کی۔ تو بہت ہی مبارک جگہ ہے اور اس کے فضائل کے بارے میں ہم نے گفتگو کر لی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جب تک مدینے میں رہیں تو اس بات کی کوشش کریں کہ آپ کی ساری نمازیں مسجد نبوی میں ادا ہوں، تاکہ ہر نماز کے بدلے آپ کو 1000 نماز کا ثواب حاصل ہو۔ اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جو شخص کے 40 وقت کی نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرتا ہے تو پھر اس کو 2 براءتیں لکھ دی جاتی ہیں کہ نفاق سے برات اور جہنم کی آگ سے برات۔ لیکن یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ جس قدر ہو سکے اس قدر مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کو چاہیے کہ مسجد نبوی سے متصل ہی بقیع کا قبرستان ہے، تو وہاں پر بہت سارے صحابہ کرام مدفون ہیں، تو ان کی بھی زیارت کر لیں۔ ویسے بھی قبرستان کی زیارت کرنا یہ مسنون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے آخرت یاد آتی ہے۔ اور یہاں پر صحابہ مدفون ہیں تو ایک تو ہم کو آخرت کی بھی یاد آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو صحابہ وہاں پر دفن ہیں ان کی تاریخ بھی یاد آئے گی، انہوں نے کتنی محنتیں کی تھیں، کتنی مشقتیں اٹھائی تھیں اسلام پر باقی رہنے کے لیے اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اسلام کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے، اسلام کی برکتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی تھی۔ یہ سب ہے نا یاد آئے گا، ان کی تاریخ یاد آئے گی۔ خاص کر کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بقیع کے قبرستان میں مدفون ہیں، اور وہیں پر فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور دوسرے بہت سارے صحابہ ہیں جو وہاں پر دفن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بقیع قبرستان کی زیارت فرماتے تھے؟ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً بقیع کے قبرستان کی زیارت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا بھی کیا کرتے تھے، مغفرت کی، رحمت کی دعا کیا کرتے تھے۔ تو ہم جب جائیں تو ہم کو بھی چاہیے کہ زیارت قبور کے جو دعا ہیں وہ دعا پڑھ لیں۔ سب سے پہلے تو سلام پیش کریں، السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین والمؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو اے اہل قبور، تم پہلے روانہ ہو چکے، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے ہی والے ہیں۔ ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کو طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ان الفاظ میں دعا کریں۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد ذرا یاد رکھیں کہ وہاں کی جو مٹی ہے وہ اس کو بابرکت سمجھ کر کے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر کے جلدی سے جیب میں ڈال لیا، یہ کوئی مشروع کام نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ جو سرزمین ہے مبارک سرزمین ہے، مقدس سرزمین ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس کی مٹی آپ لے کر کے اپنے وطن جائیں۔ اسی طرح مکے میں بھی بعض لوگ کرتے ہیں، مکے میں جو قبرستان ہے معلّہ کا، وہاں جا کر کے کچھ مٹی جلدی سے اٹھا کر کے رکھ لیتے ہیں،
دوسری عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں وہاں پر. وہ بعض لوگ ہیں جو چٹی میں کچھ لکھ کر کے لاتے ہیں, لا کر کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس. آج کل تو بہت ہی سختی کے ساتھ نگرانی کی جاتی ہے, پہلے اس بات کی کوشش ہوتی تھی, یا کم از کم بعض لوگ لکھ کر لاتے ہیں کہ اگر موقع ملے تو کر لیں گے. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول میری سفارش کیجئے, یا بعض میں لکھا ہوتا ہے اے اللہ کے رسول وہ مجھے فلاں پریشانی ہے, اس پریشانی کو دور کر دیجئے. بھائی پریشانی کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہاں پر ایک مسئلہ میں بتانا بھول گیا, وہ یہ ہے کہ بعض لوگ بول کر کے بھیجتے ہیں کہ ہمارا سلام پیش کر دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس جائیں تو ان کی خدمت میں ہمارا سلام پیش کر دینا. تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی؟ کیا صحابہ کرام ایسا کیا کرتے تھے؟ نہیں. آپ جہاں سے بھی اپنا سلام پیش کریں پہنچ جائے گا. اس طرح سے بعض لوگ ہیں جو باد صبا کے ذریعے اپنا سلام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, اور بعض وہ ہیں جو حج عمرہ پر جانے والے ہیں ان کے سپرد کر دیتے ہیں. نہیں بھئی, آپ بس جو درود و سلام ہیں ان الفاظ کو ادا کر لیں. فرشتے متعین ہیں, فرشتوں کے ذریعے آپ کا درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا جائے گا, پہنچ جائے گا, اس کی آپ فکر نہ کریں. تو جب بقی کے قبرستان کو جائیں تو وہاں پر جو دعا ہے دعا کر لیں, اور عبرت کا مقام ہے, عبرت حاصل کریں اور اس تاریخ کو یاد کریں, اور اس کے بعد وہاں سے نکل کر کے آ جائیں. اور اس کے علاوہ جو جبل احد ہے اس کے بارے میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ, یہ ایسا پہاڑ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور اسی کے دامن میں وہاں پر جو وادی ہے وہاں پر جنگ احد ہوئی تھی, اور جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے. اور جو صحابہ کے شہید ہوئے تھے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو جو صحابہ شہید ہو گئے تو ان کو وہیں پر دفن کیا گیا. تو اگر احد کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, احد کی زیارت کرنا کوئی مشروع کام نہیں, وہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے, بس ایک تاریخی مقام ہے اس لیے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. تو پھر جو شہداء احد کی وہاں پر قبریں ہیں ان کو بھی گھیر دیا گیا ہے, بالکل قریب تو نہیں جا سکتے ہیں, تو ان کی بھی زیارت کر لیں. وہ بھی قبریں ہیں, قبرستان ہے گویا کہ وہ, تو اس کی بھی زیارت کر لیں, اور انہی الفاظ میں آپ وہاں بھی اپنا سلام پیش کریں جن الفاظ میں کہ آپ نے بقی کے قبرستان میں سلام پیش کیا تھا. بے شک. شہداء احد کے علاوہ اور مسجد قباء کی اہمیت کیا ہے اور اس کی زیارت کی کیا فضیلت ہے؟ یہ جو مسجد قباء ہے یہ مسجد نبوی سے تقریباً 4-5 کلومیٹر کی دوری پر ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تھے تو اب جہاں مسجد قباء ہے وہاں پر ایک قبیلہ تھا, وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قیام کیا, تقریباً 1 ہفتے تک قیام کیا. وہاں پر جو قیام کیا تو اس دوران وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی, تو اس جگہ کو قباء کہا جاتا تھا. تو اس مناسبت سے اس مسجد کو مسجد قباء کہا جاتا ہے. تو مسجد قباء کی یہ فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ آ گئے, وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائش اختیار کر لی, پھر بھی ہفتے میں 1 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کبھی سوار ہو کر کے کبھی پیدل ہی چلے جاتے تھے, اور وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز بھی ادا کرتے تھے. اور اس کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تطہر من بیتہ ثم مشى الى هذا المسجد, یعنی جو شخص کے اپنے گھر سے ہی وضو وغیرہ کر کے نکلے. یہاں پر ایک شرط ہے کہ گھر سے, اور جو لوگ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ان کا گھر تو نہیں ہوتا ہے لیکن ان کی رہائش ہوتی ہے, روم ہوتا ہے, تو وہاں سے وضو کر لیں. تو جو شخص یہ وضو کر کے مسجد قباء جاتا ہے اور وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. جی, بہت ہی بہترین موقع ہے.
لیکن بار بار جانے کی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک مرتبہ جایا کرتے تھے. تو آپ جب بھی جاتے ہیں ایک مرتبہ مسجد قباء کی بھی زیارت کر لیں اور جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لیں. اور جیسا کہ حدیث میں ہے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے روم سے وضو کر کے جائیں. اگر کوئی شخص وہاں جا کر کے وضو کرتا ہے تو وہ فضیلت نہیں ملے گی. ذرا اس بات کو یاد رکھا جائے. جی ہاں. اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے اور وضو کرنے کی ضرورت اگر پڑ جائے، یہ مجبوری ہے تو ظاہر بات ہے کہ بغیر وضو کے تو نماز نہیں پڑھے گا. تو وہیں پر دوبارہ اپنے وضو کی تجدید کر لیں اور نماز ادا کر لیں. نیت پر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے دے گا انشاءاللہ. اچھا، یہ جو مسجد قباء ہے اس کے ساتھ ایک دوسری مسجد کی تاریخ بھی جڑی ہوئی ہے. ایک مسجد ہے، اس کو مسجد جمعہ کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قباء ہے وہاں پر قیام کیا مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو وہ دن جمعہ کا دن تھا. اور جب آپ روانہ ہوئے تو راستے میں جمعہ کا وقت ہو گیا. تو جس جگہ جمعہ کا وقت ہوا وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا کر لی، جو ساتھی جو صحابہ کے ساتھ تھے ان کے ساتھ مل کر کے. تو اس جگہ ایک مسجد بنا دی گئی ہے، اس کو مسجد جمعہ کہتے ہیں. لیکن مسجد جمعہ کی جو زیارت ہے وہ بھی تاریخی حیثیت سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر نماز پڑھنے کا کوئی الگ سے اسپیشل کوئی ثواب مل سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اسی طرح مسجد قبلتین ہے. مسجد قبلتین بھی ایسی ہی مسجد ہے جہاں آپ تاریخ حیثیت سے آپ زیارت کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر اگر کوئی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں یا کوئی ذکر اذکار وغیرہ وہاں جا کر کے کرتے ہیں تو کوئی اسپیشل ثواب اس کی وجہ سے آپ کو ملنے والا نہیں. اور اسی طرح ایک مسجد ہے مسجد اجابہ کہتے ہیں. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے کچھ دعائیں کی تھیں، 3 خاص قسم کی دعائیں اپنی امت کے حق میں. 2 دعائیں قبول کر لی گئیں اور ایک دعا قبول نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ میری امت پر غرق ہونے کا عذاب نازل ہو، تو یہ قبول ہو گئی تھی. اور اسی طرح سے میری امت پر قحط سالی کا عذاب نازل نہ ہو، تو یہ دعا بھی قبول کر لی گئی تھی. اور ایک اور دعا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے درمیان فساد واقع نہ ہو، ایک دوسرے سے جھگڑے نہیں. لیکن یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول نہیں کی گئی. لیکن یہ ساری مسجدیں ہیں اور بھی بہت ساری مسجدیں ہوں گی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہوگی. ایک مسجد غمامہ بھی ہے مسجد نبوی سے متصل، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے. تو تاریخی طور پر آپ ان کی زیارت کر لے سکتے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ کو کوئی اسپیشل اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے. تو اب مملکہ سے جب وہ واپس آ رہے ہیں سعودیہ سے، تو ایسا کون سا سبق ہے جو وہ اپنے ساتھ جو ہے لے کر اپنے شہر آئیں؟ الحمدللہ حجاج کرام حج سے فارغ ہو گئے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے. 2 اہم سبق ہیں جو ہر حاجی کو سیکھ کر کے جانا چاہیے. پہلا سبق توحید کا ہے. آپ جب حج کرنے کے لیے گئے تو آپ نے کیا اعلان کیا، آپ بار بار کیا کہہ رہے تھے، آپ کی زبان پر کیا الفاظ تھے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور اس کے علاوہ تکبیرات بھی آپ نے بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ جو تلبیہ ہے اس میں بھی توحید کا ذکر ہے، اور یہ جو تکبیرات ہیں ان میں بھی توحید کا ذکر ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، مدینے سے دوبارہ مکہ فاتح بن کر کے آئے، مکہ فتح ہو گیا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ جو کعبہ ہے، مشرکوں نے کعبے کو بتوں سے سجا دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو ان بتوں سے پاک کیا، گویا کہ شرک کی نجاست سے پاک کیا کعبے کو.
اور خود مکے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک ہی سے نہیں مشرکین سے پاک کر دیا۔ اگر آپ اس سے پہلے کوئی شرک کا عمل کرتے تھے تو اس سے آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو بتوں سے پاک کیا، شرک سے پاک کیا، تو آپ جب حج کر کے واپس جا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے عقیدے میں شرک کی کوئی آلائش رکھی تھی مکہ آنے سے پہلے، حج کرنے سے پہلے، تو پھر اس آلائش سے پاک ہو کر کے آپ روانہ ہوں، واپس ہوں، شرک کی کوئی قسم آپ کے ساتھ نہ ہو۔ ہمیشہ آپ جب مکے میں تھے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے جب حج سے فارغ ہو کر کے واپس ہوں تب بھی اس سبق کو یاد رکھیں، اور یاد رکھیں کہ جو ہے یہ جو مشرکین تھے یہ بھی توحید کے کچھ کلمات اپنی زبان پر جاری رکھتے تھے جب حج کرتے تھے، لیکن کچھ کلمات کا اضافہ بھی کر لیتے تھے، جیسے تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک کہہ کر الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، یہ کہتے تھے اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، بس ایک شریک ہے، ہم کو اس بات کا بھی اعتراف ہے جو تیرا شریک ہے تو اس کا بھی مالک ہے، اور جس چیز کا وہ مالک ہے اس کا بھی تو مالک ہے، تملکہ وما ملک۔ تو اس طرح سے بہت ہی ضعیف قسم کا ایک شریک ہے تیرا، بس ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ تو اسی طرح بہت سارے مسلمان ہیں جو غیر اللہ پر بھی یقین رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ بھی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ تو یہ جو عقیدہ ہے یہ شرک کا عقیدہ ہے، نفع پہنچانے والا، نقصان کا مالک یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور دوران حج آپ نے کبھی کسی غیر کو نہیں پکارا، صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے۔ تو پھر حج سے فارغ ہو کر جب واپس جائیں تو تب بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی کوئی قسم کو شامل ہونے نہ دیں۔ جب آپ نے وہاں پر اپنا ہدی کا جانور ذبح کیا یا ذبح کروایا، کس کے نام پر کروایا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے نام پر۔ تو حج سے فارغ ہونے کے بعد بھی جب بھی جانور وغیرہ ذبح کرنا ہے تو کس کے تقرب کے لیے آپ جانور کو ذبح کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا اس نے شرک کیا۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ کو نماز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرنی چاہیے اور قربانی بھی کس کے لیے؟ اللہ۔ تو جو جانور ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کو ذبح کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ تو یہ اہم سبق ہے توحید کا۔ اور دوسرا سبق جو ایک حاجی کو لے کر کے واپس جانا چاہیے اپنے وطن، وہ ہے اتباع سنت کا۔ ہر کام میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا طریقہ سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید کی لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، یہ میں حج کا طریقہ تم کو جو سکھا رہا ہوں تاکہ تم حج کا طریقہ سیکھو اور اس پر عمل کرو۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بھی اور مدینہ کے اطراف بھی اعلان کروایا کہ ہم حج کے لیے نکل رہے ہیں، جو حج کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان فرمایا اس کی حکمت یہ تھی تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے حج کا طریقہ سیکھیں، اس کے مطابق حج کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا حج قبول ہو۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، اس کے مطابق ہم نے حج کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کو بھی پوری طرح سے اپنانے کی کوشش کی
تاکہ ہمارا حج پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو۔ مثال کے طور پہ اب یوم عرفہ ہے، عام طور پہ ہم کو کیا کرنا چاہیے جب ہم اپنے وطن میں ہوتے ہیں؟ ظہر کی نماز کا ایک وقت ہے، جی اسی وقت ادا کرنا ہے۔ عصر کی نماز کا ایک وقت ہے، عصر کی نماز اس وقت ادا کرنا چاہیے۔ مغرب کا ایک وقت ہے، مغرب کی نماز اس وقت ادا کرنا چاہیے۔ عشاء کا ایک وقت ہے، عشاء کی نماز اس وقت ادا کرنا چاہیے۔ لیکن یوم عرفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ ظہر اور عصر دونوں کو ملا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع تقدیم کی۔ ظہر کے وقت ہی ظہر کی نماز بھی پڑھا دی 2 رکعت، اور عصر کی نماز بھی پڑھا دی، اور لوگوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اسی طرح سے نماز ادا کی۔ آج بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ویسا ہی عمل کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور اسی طرح سے یہ جو مغرب اور عشاء کی نماز، جبکہ مغرب کا وقت ہو چلا ہے، عرفے میں سورج غروب ہو گیا ہے، دیکھ رہے ہیں، لیکن نظر انداز کر کے ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا پڑتا ہے۔ جی مزدلفہ پہنچ کر ہی ہم مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں اور جمع کرتے ہیں۔ مغرب کی نماز 3 رکعت اور عشاء کی نماز 2 رکعت ملا کر کے پڑھتے ہیں ایک ہی وقت میں، جبکہ عام حالات میں اس کی اجازت نہیں۔ لیکن یہاں پر ہم لوگ مغرب اور عشاء کی نماز کیوں ملا کر کے پڑھتے ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا کیا۔ تو ہم کو چاہیے کہ جس طرح یہاں پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی پیروی کی، اسی طرح اپنی زندگی میں ہر مرحلے میں اور جہاں کہیں رہیں، جس حالت میں بھی رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو لازم پکڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول بنا کر کے بھیجا گیا، اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک اپنی کتاب نازل کر دیتا اور لوگوں سے کہہ دیتا کہ تم اس میں جو احکام ہیں اس پر عمل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اپنا رسول بنا کر، اور پھر آپ پر قرآن مجید کو نازل کیا، تو اس میں یہی حکمت تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں، اور ہماری کامیابی دنیا میں اور آخرت میں اور کسی بھی مرحلے میں اسی میں رکھی ہوئی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کو اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے ہم اگر کامیابی اختیار کرنا چاہیں، فوز و فلاح سے ہم کنار ہونا چاہیں، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ایک اہم سبق ہے جو ہم حج سے سیکھتے ہیں۔ جی جزاکم اللہ خیرا۔ محترم ناظرین کرام، حجاج کرام اور اسی طرح حجاج کرام کو دیکھنے والے تمام ناظرین کو یہی سبق ملتا ہے کہ وہ عبادت بندگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی بجا لائیں۔ دعا ہے، اسی طرح جتنی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے خاص رکھی جائیں، اور اسی طرح پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کی جائے۔ یہی درس ہمارا بھی ہے آپ تمام ناظرین کے لیے۔ یہاں پر ہمارا یہ ایپیسوڈ ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔